چکوال میں موٹر وے M2 پر دھراک پل کے قریب تیز رفتار کار کو حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق کار تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرائی۔ کار سوار راولپنڈی سے لاہور جا رہے تھے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں اور کتنا عرصہ لڑو گے۔ دونوں ملکوں کے پاس خطرناک تعداد میں جوہری ہتھیار ہیں۔ پاک بھارت جنگ روکنے پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑا کام تھا۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے تجارت پر گفتگو کرنے امریکہ آ رہا ہے۔ پاکستان کا جو پیغام ہے وہ امن کے پیغام ہے۔ یورپین یونین سے انگیج کیا، ان کی پارلیمان سے انگیج کیا۔ بھارت کا مسلسل یہ کوشش رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹوائیں، لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ آج بھی وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایکس پر ریپوسٹ کیا، لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا بھارت کی پوری کوشش ہے صدر ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، وہ آج بھی امن کے ساتھ کھڑے ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ بتایا برسلز میں یورپی یونین سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، بھارت کی جارحیت، کشمیر اور پانی کے مسائل اجاگر کیے ہیں۔ وزیر اعظم، ان کی ٹیم، فارن آفس کو بڑی کامیابی ملی، دہشت گردی پر UN کمیٹیوں میں پاکستان کو اہم ذمہ داری ملی، یہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کا منہ توڑ جواب ہے۔ پاکستانی وفد کی یورپی پارلیمنٹ میں اہم ملاقاتیں، بھارتی جنگی جنون پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے ٹریڈ کمیٹی کے چیئرمین برڈ لانگ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وفد نے بیلجیم فارن افیئر کمیٹی کی وائس چیئر پرسن سے بھی ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی 149 ممالک نے حمایت اور 12 نے مخالفت کی۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے لیے رائے شماری میں 19 ممالک نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ دو طرفہ تعاون، خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار پر UAE کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں لکھا دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے کے 12 اراکین اور 11 بچوں سمیت 240 مسافر ہلاک۔ خوش قسمتی سے طیارے کا ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر جا گرا۔ طیارہ گرنے کے منظر اور شعلوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ بھارتی میڈیا کا ہاسٹل میں 75 ہلاکتوں کا دعویٰ۔ طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور ایک کینیڈین شہری سوار تھا۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی ہلاک مسافروں میں شامل۔ طیارے گرنے سے میڈیکل ہاسٹل کی عمارت تباہ ہو گئی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کہتے ہیں طیارے میں 1.25 لاکھ لیٹر فیول تھا۔ 241 مسافروں میں صرف ایک خوش نصیب نکلا۔ طیارہ حادثے کا ایک مسافر بچ گیا۔ بھارتی نیاد برطانوی شہری نے طیارے کی ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ وشواس کمار کا کہنا ہے اڑان بھرتے ہی 30 سیکنڈ بعد محسوس ہوا طیارے میں کچھ خرابی ہے۔ وشواس کا بھائی بھی طیارے میں سوار تھا۔
ایک خاتون تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچنے پر حادثے سے بچ گئیں۔ بھومی چوہان نے بتایا ٹریفک میں پھنس گئی تھی، 10 منٹ تاخیر سے پہنچی، ایئرپورٹ سے باہر آئی تو دیکھا کہ جہاز اڑان بھرنے کی فوری بعد گرا اور تباہ ہو گیا۔ اب بھی کانپ رہی ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ کنگ چارلز کا احمد آباد طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، کہا وہ اور ملکہ برطانیہ المناک واقعے پر صدمے میں ہیں، ہمدردیاں حادثے کی متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں بھارتی طیارہ برطانوی شہری لے کر لندن آ رہا تھا، طیارہ تباہ ہونے کے مناظر دل خراش ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا اپنے شہریوں اور ان کے خیل خانہ کی مدد کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ برطانیہ فضائیہ حادثات کے معائنہ کاروں کی ٹیم بھارت بھیجے گا۔ معائنہ کاروں کی ٹیم آج ہی لندن سے روانہ ہوگی۔ بھارت میں طیارہ حادثہ، وزیر اعظم پاکستان کا اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا ہماری دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا سانحہ سرحدوں سے بالا تر مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ نریندر مودی اور بھارتی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا احمد آباد میں طیارہ حادثے پر دکھ ہوا، ہماری ہمدردیاں ہلاک مسافروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا بھارتی مسافر طیارہ گرنے پر گہرا دکھ ہے، دعائیں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس، کہا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ آصفہ بھٹو کا بھی افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی، تل ابیب نے امریکی یورپی حکام کو حملے کا بتا دیا، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو بتایا کہ ایران میں بڑے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکہ نے خطے میں اپنے تمام سفارت خانوں اور ہوائی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ برطانیہ نے سفارتی عملے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بتایا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر ہے، برطانوی سفارتی عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مغربی عہدیدار کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ کے لیے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور، کہا گیا ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، روس اور چین کی جانب سے IAEA قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیلی حملے کی دھمکی، ایران نے مشقیں شروع کر دیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا کہنا ہے ایرانی رد عمل اسرائیلی حملے پر ماضی سے کہیں زیادہ شدید ہوگا، جوابی کارروائی تباہ کن اور بے مثال ہوگی۔ ایران کو خطے کے ایک دوست ملک نے اسرائیلی حملے سے خبردار کیا ہے، ایرانی افواج ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں۔